السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک ایک نئے وی لاگ کے ساتھ۔ آج کا جو وی لاگ ہے اس میں ویسے تو ہم صحافیوں کو عادت ہوتی ہے، ہم ویسے بڑی ایڈوائز کرتے ہیں۔ میں ایک سمجھ لیں کہ اپنی جو چھوٹی موٹی میری جو پوزیشن ہے اس سے میں عمران خان صاحب کو ان سے ایک انٹریکشن چاہ رہا ہوں، ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں۔ میسیج یہ ہے کہ خان صاحب، آپ پاکستان کی سیاست میں ڈومینیٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان کی سیاست میں مقبول ترین رہنما، اور میری رائے میں اگر پاکستان میں فیئر الیکشن ہو، غیر جانبدار الیکشن ہو تو آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ مگر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی ایک کمی جو ہے، آپ کی جو پارٹی کی کمزوری ہے وہ بڑی نمایاں ہوتی جا رہی ہے، اور اس پہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کمی کیا ہے، وہ کوتاہی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ ہے آرگنائزیشن۔ آپ کی پارٹی میں وہ چیزیں اس طرح منظم، اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور آپ کیونکہ ایک پلیئر ہیں، بیٹس مین بھی رہے ہیں، بالر بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹیم سے مقابلہ ہو، مقابلے سے پہلے آپ کی تیاری اصل میں مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ کی یہ جو جیل برو مہم ہے اس میں جو ویکنیسز آپ کی آ گئی ہیں، میرے خیال وہ آپ کی پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، اس سے آپ کا جو امپریشن ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جیل برو تحریک کا آپ نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے، ایک اس میں ایک جو آپ کی اسٹریٹجی جو بھی ہوگی وہ آپ کو پتہ ہے۔ بظاہر آپ کو مجھے سمجھ یہ آ رہی کہ آپ کی ہر پلاننگ میں جو مجھے پلس نظر آیا کہ آپ میڈیا کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ مطلب میں پی ٹی اے کو اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق میڈیا سے کہ بڑی انٹیلیجنٹلی آپ میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کی ٹیکنیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لے لینا، زیادہ سے زیادہ سپیس لینا، یہ پبلک اوپینین پہ پازیٹیو اثر انداز ہوتی ہے۔ اور خان کے جو متاثرین ہیں، یہ اس کے جو پسند کرنے والے ہیں، یہ اس کے چاہنے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا اور میس میڈیا پہ خان کو ہی دیکھتے ہیں، اور یہ کسی اور دوسری پارٹی میں یہاں نہ اتنی اہلیت ہے، نہ وہ میڈیا کو اتنا سمجھتے ہیں۔ یہ تو آپ کا پلس ہو گیا۔ اب آپ کا نیگیٹو یہ ہے، آپ کی تحریک سے شروع کرتے ہیں جناب۔ آپ نے لاہور میں شروع کی تو اگلے دن ہی اپنا قریشی صاحب کے بیٹے چلے گئے کہ میرا ابا نہیں لبدا پہ، آپ وہ کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا وہ وہاں پہ جج نے تو یہ حالت ہے کہ اپنا جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے مسکراہٹ ایک کہکا بھی لگا، انہوں نے کہا جناب اگر آپ اپنے والد صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں اگلے دن ہی تو گرفتاری تو انہوں نے خود دی ہے، تو آپ بھی اس طرح کریں، آپ بھی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں، گرفتاری دیں تو آپ وہیں پہنچ جائیں کہ جہاں آپ کے والد ہیں، کوئی تھوڑا صبر شکر کریں۔ مطلب یہ کامیڈی بنی ہے، وہ کہتا ہے ایک مذاق لب و لہجے میں، یہ میں جج کی بات کر رہا ہوں۔ اب پھر اسد عمر صاحب کی سن لیں، ان کی میسج چلی گئی ہیں جی کہ ان کی رہائی کریں، اور بے شمار لوگوں نے درخواست دے دیا۔ پھر پشاور میں بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے۔ پشاور میں جناب گنڈا پور جو آپ کے وزیر ہیں، بڑے نامور ہیں، بڑا ان کا ایک دلیرانہ ایک امپریشن ہوتا ہے، وہ جناب انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ پھر وہ جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں محمود خان کا بھی انتظار کرتے رہے، سی ایم صاحب نظر ہی نہیں ہے۔ اور ایک ایم پی نے تو کمال کر دیا، وہ جناب اپنا وہ وین پہ گئے، وین پہ کھڑے رہے، فوٹویں اتاری، تصویریں اتاری، اور وہاں جب اندر جانے کا موقع ہے وہاں سے بھاگ کے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑا۔ آپ جو بھی آپ کی نیت ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ میں ایز اے کرٹک، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اوپینین میکر سمجھتا ہوں کہ آپ جو اس کے مطلوبہ نتائج ہیں، شاید اگر آپ نے میڈیا کوریج لینی ہے تو اس میں تو آپ کے 100 میں سے 100 نمبر ہیں، مگر آپ کی جو پارٹی کا امپریشن ہے وہ ایک ضرور اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ آپ آرگنائز نہیں ہیں۔ آپ چیزوں کو کرنے سے پہلے جب فیصلہ کرتے ہیں اس وقت آپ کا ہوم ورک نہیں ہوتا، یہ ہوم ورک نہیں ہوتا، یہ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی۔ آپ کی پارٹی میں کہیں نہ کہیں ایک ویکنیس ہے، اور یہ ویکنیس اس جیل برو تحریک میں نظر نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی میں تھوڑا سا چلتا ہوں، آپ کی ایک جو خلا ہے، وہ جو پارٹی میں گیپ ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے آپ کو۔ اسی طرح اب میں اگر دیکھتا ہوں پنڈی میں بھی دیکھ لیں، پنڈی میں شیخ رشید صاحب نے جناب آنا تھا، وہ انہوں نے گرفتاری نہیں دی۔ حالانکہ شیخ رشید صاحب نے جب سے وہ اس دنیا میں آئے، میرا جو سب سے زیادہ انہوں نے بیان دیا وہ ایک رٹا سا بن گیا کہ جیل میری سسرال اور ہتھ کڑی میری زیور ہے، تو جناب آپ کے سسرال تک آپ ہاتھ لگائے چلے گئے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں سمبولک ہے، علامتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جیل میں جانا اور ساری عمر جیل میں رہنا ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں یہ بھی سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے۔ مگر جو میں اس سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو میں سمجھاؤں، میں یہ سمجھاؤں کہ آپ اپنے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کے پارٹی کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے یہ ایک میسیج آپ دے رہے ہیں کہ جناب ہم آرگنائز نہیں ہیں، اور یہ چیز ایک اکراس دی بورڈ ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ جو تحریک ہے، جو آپ کو لگتا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے اس سے کیا نکالنا یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور حکومت دیکھیں کیسا بہترین اس کے ساتھ پلے کر رہی ہے۔ کہیں پہ وہ لوگوں کو گرفتار کر لی ہے، اور اب یہاں پہ آ گیا کہ اسد عمر ہیں یا جو قریشی صاحب ہیں یا حماد ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمیں یہاں سے پکڑیں گے اور مال سے کوئی 2-3 کلومیٹر پہ جا کے تو چھوڑ دیں گے۔ تو بلکہ یہاں پہ اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں، سوشل میڈیا میں وہ آوازیں آ رہی ہیں، وہ میسیجز آ رہے ہیں کہ گڈی والا ساڑھے نال چل رہے ہیں کیونکہ ہم نے اتر جانا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ جب آپ کو پھر حکومت ہے، وہ بھی نواز شریف کی پارٹی ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جناب کنفرنٹیشن کے وہ بادشاہ، انہوں نے وہ پتہ لگا کہ جناب کوئی ڈرائیور صاحب بھی غائب ہو گئے، جو جس کے پاس چابی تھی ان کی وین کی جو
قیدیوں کی وین تھی، میں بات کر رہا ہوں لاہور کی، وہ صاحب بھی غائب ہو گئے. مطلب کہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم، ڈارک ایج کا مائنڈ ہے یہ ہماری حکومت کی بھی. دیکھیں کس کلاس کی کوتاہی ہے، کیسا آپ ٹارچر دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قریشی صاحب ہو گئے، آپ کو پتہ ہے سواتی صاحب ہو گئے، دونوں 70+ ہیں، اور 70+ میں کسی کو شوگر نہ ہونا خبر ہے. خبر یہ نہیں کہ اس کو شوگر ہے، یہ اس کا ہارٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو مطلب ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھیں آپ نے کیسا ان کو خطرناک، کتنا غیر انسانی کام ہے کہ آپ جناب وہ ڈرائیور بھی غائب ہے اور جس کے پاس چابی ہے وہ بھی غائب ہے. آپ نے ایک وین میں 3-4 گھنٹے لوگوں کو، ایک قسم کا ٹیررزم ہو گیا نا کہ آپ نے اس کو بند کر دیا اور آپ کی جو بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں وہ آپ کو پوری نہیں کی جا رہی. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک ہے فرام دی حکومت پارٹ کہ آپ خام میں جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ڈیموکریسی ہے یار، کو وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، انہوں نے کوئی مرڈر نہیں کیا، وہ اسمگلر نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ حیثیت آپ کی بھی 10 مہینے پہلے یہی تھی. تو یہ کہاں کا مذاق ہے، یہ کہاں کا آرگومنٹ ہے کہ جناب ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. نواز شریف میں بھی 200 پیشیاں بھگتی تھی، میں بھی ڈیالہ جیل گیا تھا، میں نے بھی فلاں جیل میں، یہ سارے اپنے اپنا ریکارڈ لے کے آ گئے. تو یار اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹٹ فار ٹٹ کرنا ہے، آپ نے مقابلے کرنے تو پھر یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنا مقابلہ کر لیں، پھر اس کے بعد عمران خان آئے گا، پھر وہ اپنی بات پوری کرے گا. وہ کہ مجھے یہاں پہ تم نے پکڑا تھا، یہاں سے چھوڑا تھا، میں یہاں سے پکڑوں گا. تو یہ ہم دائروں میں رہنا ہے، ہم نے کیا اسی طرح پھنسے رہنا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ریئل اوریجنل ٹاپک، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے لیے ایک ضرور ایک ہنٹ ہے کہ اگر آپ آرگنائز نہیں ہوں گے اور آرگنائز ہوئے بغیر آپ اس طرح کے پولیٹیکل کلچر میں سروائیو نہیں کر سکتے. مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ خان کی پارٹی، خان کی لیڈرشپ، خان پاپولر ہے، خان میڈیا جینک ہے، میڈیا کو اس کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا ہو، ماس میڈیا ہو، اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. مگر جو خلا ہے پی ٹی آئی کا وہ ہے، وہ آپ کی تنظیم سازی کا خلا ہے. آپ کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہے. آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی لوگ اتنے ہیں کہ اچھا. اور حکومت نے ایک اور کام بڑا آپ کو نیگیٹو کرنے کے لیے کیا. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ حکومت نے یہ میسیج دیا کہ آپ نے کسی جگہ 200 بندوں کو نہیں پکڑنا. ٹیکنیک یہ ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہر دن لاہور سے، پشاور سے، پنڈی سے جو ٹارگٹ تھا کہ ایک دن میں 200 لوگ گرفتار ہوں گے. تو اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں 25-30 بندے ہاتھ آ گئے ہیں تو وہ لے کے بس لے کے گزر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ہوا کر لیتے ہیں. بلکہ کل انہوں نے چوہان کو راستے میں وہاں سے اٹھایا پنڈی سے، راستے میں کو 25-30 کلومیٹر دور جا کے چلو جی اترو بھائی کہ تسی ٹکٹ دے تہاڈے کو پیسے نہیں، تسی جاؤ اپنے گھر جو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ آپ کا جو فگر 200 افراد کا فگر ہے وہ پورا نہیں ہونے دے رہی. وہ لوگوں کو اتنے کم لوگ رکھتی ہے کہ تاکہ آپ کا امپریشن پڑے کہ آپ کے لوگ ہی پورے نہیں جا رہے، آپ کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. تو جو کرکس آف دی ٹاک ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب، میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ اسٹوڈنٹ آف پاکستان، خان صاحب کے ساتھ بہت بڑی یوتھ ہے، بہت بڑی ایک نوجوان نسل فالوز ہم. تو اگر آپ کا لیڈر فیل ہوتا ہے تو آپ مینٹل ڈپریشن میں جاتے ہیں، آپ ناکامی میں جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بہت چھوٹی عمر تھی میری، بھٹو کا تھوڑا سا میں نے زمانہ دیکھا، پھر ٹین ایجر میرے ارلی ہیں. میں نے دیکھا کہ بھٹو کا فیلئر سے لوگوں کو بہت ڈپریس ہوا. وہ ایسا فیلئر ہوا کہ بے شمار لوگوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی. جو ان کا دل تھا، جو دھڑکن تھی، وہ سیاست سے بات دل ہو گیا. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب کہیں آپ کا جو ناکامی ہے، جو آپ کی سیاسی ناکامی ہے، وہ پاکستان کی سیاسی ناکامی نے بن جائے. مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ پاکستان کو کون رول کرتا ہے، یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے. مگر ایز اے سٹیزن آف دس پلانٹ اینڈ سٹیزن آف دس ورلڈ، میرا خیال ہے کہ خان صاحب آپ کو جو بھی کام کرے آرگنائز کریں، ہوم ورک مکمل کریں، لوگوں سے پہلے نیگوشیٹ کریں، رول بنائیں، جس کا جو کردار ہے وہ بر وقت ہو، تاکہ آپ پہ ایک نیگیٹو کرٹیسزم نہ آئے. تو اس طرح اگر آپ نے ایک ہوائی قسم کے اعلانات کر کے بغیر اسٹرانگ آرگنائزیشن کے اس پولیٹیکل لڑائی کا آپ حصہ بنیں گے تو آپ کی جو ناکامی ہے وہ عمران خان کی ناکامی نہیں ہوگی، وہ پی ٹی آئی کی ناکامی ہوگی، وہ آپ کے ووٹر کی ناکامی ہوگی، وہ آپ کے نوجوان کی ناکامی ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ سیاست سے دور ہو جائے گا. وہ دلچسپی جو اس کی ختم ہو جائے گی. جو آپ کی اصل کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے ایک مڈل کلاس کو اور نوجوان کو پولیٹیکلی ایکٹیو کیا ہے. تو اگر آپ نے اس کو ایکٹیو رکھنا ہے تو پھر آپ میں یہ کوالٹی ہونی مسٹ ہے کہ آپ جو کریں آرگنائز کریں، منصوبہ بندی سے کریں، بر وقت کریں اور سٹائل سے کریں. اس طرح آپ کھڑے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، لو جی میں کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ پھنس جاتے ہیں. اسلام آباد آپ جاتے ہیں حکومت ختم کرنے، وہاں جا کے کہتے ہیں میں اپنی اسمبلی توڑ دوں گا. پہلے آپ کہتے ہیں میں اس حکومت کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسمبلی توڑ دوں. پتہ لگتا ہے آپ نے 10 مہینے اپنے ایم پی کو کہ جی ہم استعفیٰ دینے لگے. آپ کی جو بغیر منصوبے، بغیر ہوم ورک کے آپ جو بات کرتے ہیں، اسی لیے آپ کا جو یو ٹرن جو ہے نا آپ کے بارے میں ایک اجتماعی سا ایک کمنٹ بن کے کہ خان جو کہ پہلے سوچو دیکھو دوسرے تیسرے دن اس پہ کیا کہتا ہے. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہوم ورک کے بغیر خان صاحب اکثر اوقات فیصلے کرتے ہیں اور اس سے پارٹی پہ اور ان کی لیڈرشپ پہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.